بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری نند کی شادی ایک بہت ہی امیر گھرانے میں ہو رہی تھی۔ حسد اور جلن کے مارے میں نے اپنی ایک دوست کے ساتھ جا کر اس پر کالا علم کروا دیا اور شادی کے چند دن بعد ہی وہ بیچاری بری طرح سے پریشان ہو کر سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی۔ اس کو موت کے منہ میں جاتا دیکھ کر میرے دل میں خوف پیدا ہوا اور میں نے اس کی وہ قمیض جو صحن میں دبائی تھی ایک روز نکال دی۔ میری نند چند دن میں ہی مر گئی، لیکن اس کے مرتے ہی میرے ساتھ جو بھیانک ہوا۔ آج میری نند ثانیہ کا رشتہ آ رہا تھا اور رشتے والی خالہ نے بتایا تھا کہ وہ لوگ نہایت ہی کھاتے پیتے ہیں۔ جب سے میں نے یہ بات سنی تھی میں اندر ہی اندر جل بھن رہی تھی۔ میں یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ جب میری شادی ایک نارمل سی فیملی میں ہوئی ہو تو ثانیہ کی شادی اتنے اونچے خاندان میں ہو جائے۔ وہ صرف میری نند ہی نہیں تھی بلکہ میری خالہ زاد بھی تھی۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ خوبصورت تھی اور اسے گھر کے ہر کام میں مہارت حاصل تھی۔ اس کے علاوہ اس کی ایک اچھی عادت یہ بھی تھی کہ وہ ہر کسی سے ہنس کر ملتی تھی، جبکہ میں جو ہر وقت اپنے ہی خواب و خیالوں میں کھوئی رہتی تھی۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے مجھے بہانے کے لیے کوئی شہزادہ گلفام آئے گا۔ میں ہر وقت فلموں، ڈراموں اور کہانیوں کے کرداروں کے بارے میں ہی سوچتی رہتی تھی اور یہ سوچتی تھی کہ کاش میری زندگی بھی اسی طرح بدل جائے۔ ابھی میں نے انٹر ہی کیا تھا کہ ابو کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی۔ انہوں نے امی سے کہہ کر خالہ کو بلوایا اور ثانیہ کے بھائی زین کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا۔ وہ بہت عرصے سے شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض تھے، ایک چھوٹی موٹی سی دکان چلاتے تھے جس سے گھر کا خرچہ بمشکل پورا ہو جاتا تھا۔ جو بچتا تھا وہ اولاد کی تعلیم پر لگا دیتے تھے۔ مجھ سے چھوٹے 2 بھائی تھے، 2 ہی بہنیں تھیں۔ میرے بھائی اسکول سے واپسی پر ابو کی دکان پر چلے جاتے تھے اور بہنیں گھر میں امی کا ہاتھ بٹا دیتی تھیں۔ میری عادات سبھی بہن بھائیوں سے مختلف تھی۔ میں ہر وقت اپنا موازنہ دوسروں سے کر کے یہ سوچتی تھی کہ آخر میرے پاس سب کچھ کیوں نہیں ہے جو میری دوستوں اور رشتہ دار کزنوں کے پاس ہے۔ جب بھی عید تہوار پر میں اپنی کزنوں کے مہنگے ملبوسات دیکھتی، کسی شادی بیاہ میں انہیں بیش قیمت ملبوسات میں دیکھ کر اپنی طرف دیکھتی تھی تو مجھے اپنی کم مائیگی پر دیکھ کر شدید رونا آتا تھا۔ ہر بار ہی میری امی سے ضد ہوتی تھی کہ مجھے یہ والا لباس سلوانا ہے یا یہ چیز لینی ہے تو امی مجھے سمجھاتی رہ جاتی تھی۔ وہ بار بار کہتی تھی کہ اتنی ضد اچھی نہیں ہوتی، اپنے باپ کے حالات کو دیکھو، وہ اس مشکل وقت میں تم لوگوں کو حق حلال کا کھلانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں اور تمہاری ان بے جا ضدوں کی وجہ سے کسی روز ان کا دل بھی تم سے برا ہو جائے گا۔ مگر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ زین معمولی سی شکل و صورت کا لڑکا تھا جو بچپن سے ہی اپنے گھر کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے میرے خالو کا ساتھ نبھا رہا تھا۔ مجھے اس رشتے سے شدید اختلاف تھا جس کا میں نے امی کے سامنے صاف اظہار بھی کیا تھا۔ امی نے میری بات سن کر غصے سے کہا کہ اگر میں نے کوئی ایسی حماقت کی کہ اس رشتے سے انکار کیا تو وہ ساری عمر میرا چہرہ نہیں دیکھیں گی۔ میری امی بڑی سخت مزاج کی خاتون تھی، لیکن میرے ابو اتنے ہی رحم دل اور نرم طبیعت کے انسان تھے۔ اگر وہ شدید بیمار نہ ہوتے تو میں ان سے ضد کر کے اس رشتے سے انکار کر سکتی تھی، لیکن دل ہی دل میں بھی ان کی حالت دیکھ کر کچھ خوف زدہ سی ہو گئی۔ خالو اور ابو کی آپس میں گہری دوستی تھی۔ میرے خالو نے ابو کی بات کا مان رکھا اور بڑی سادگی کے ساتھ میری شادی زین سے ہو گئی۔ میرے نکاح کا جوڑا میری خالہ اپنی پسند سے لائی تھی، ایک دم ایمرجنسی میں جتنا ان سے ہو سکا، مگر میرا دل ایک دم سے ٹوٹ گیا تھا۔ مجھ کو لگتا تھا جب میری شادی ہوگی تو میرے پاس زرق برق کپڑوں کا ڈھیر ہوگا، میچنگ کی جویلری، میک اپ کا سامان، جیسا میری سب دوستوں کے پاس ان کی شادی میں تھا۔ مگر میری تو ہر حسرت جیسے پانی میں ہی بہہ گئی تھی۔ میں شادی کر کے خالہ کے گھر آئی۔ خالہ اپنی طرف سے میرے ناز نخرے اٹھاتی، ثانیہ میرے ساتھ اچھا سلوک رکھتی۔ زین سیدھا سادہ لڑکا تھا، وہ میرے رویے کو میری شرم سمجھ کر چپ کر جاتا۔ اس نے کبھی مجھ کو پریشان نہیں کیا، بلکہ ہر موقع پر مجھ کو بار بار یہی کہتا کہ ہر لڑکی کو دوسرے گھر جا کر ایڈجسٹ ہونے میں کچھ وقت تو لگ ہی جاتا ہے، تم کسی بھی بات سے پریشان مت ہونا۔ مگر میرے چہرے پر ہر وقت اداسی ہی چھائی رہتی تھی، میرے دل میں کبھی سکون نہیں ہوا۔
نہ ہی میں نے کبھی کسی بات پر خدا کا شکر ادا کیا، بس اسی غم میں مبتلا رہی کہ میرے ساتھ گھر والوں نے ناانصافی کر ڈالی ہے۔ میں اپنے ہی خیالات میں ڈوبی ہوئی تھی جب میری خالہ نے آ کر میرا کندھا ہلایا۔ کرن بیٹا، کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ دیکھو تو چائے کپ سے ابل ابل کر برتن سے باہر گر رہی ہے۔ میں نے چونک کر خالہ کی طرف دیکھا اور جلدی سے چولہا بند کر دیا۔ خالہ نے مجھے کہا تھا کہ میں ثانیہ کو اچھے سے تیار کر دوں۔ ثانیہ نے کچن کا سارا کام ختم کر لیا تھا، رشتے والوں نے کچھ دیر میں ہی پہنچ جانا تھا۔ میں جلدی جلدی اسے لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بال بے حد لمبے تھے۔ سادہ سا جوڑا پہن کر وہ تیار ہوئی تو اتنی حسین لگ رہی تھی کہ جو بھی دیکھے دیکھتا رہ جائے۔ اس کا یہ پہلا رشتہ تھا، وہ بہت زیادہ نروس ہو رہی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا اور خود باہر چلی گئی۔ جب مہمان پہنچے تو مجھے وہ لوگ بہت پسند آئے۔ خواتین نے بہت مہنگے ملبوسات پہن رکھے تھے، لیکن پھر بھی ان کے انداز سے نہ تو کوئی تکبر جھلک رہا تھا اور نہ ہی کوئی غرور نظر آ رہا تھا۔ اچھے مالدار لوگ تھے اور خاندانی بھی تھے۔ خالہ نے مجھے کہا کہ میں ثانیہ کو لے آؤں۔ جیسے ہی ان خواتین نے ثانیہ کو دیکھا تو میں نے ان کے چہرے پر پسندیدگی کے آثار دیکھے۔ لڑکے کی ماں، دادی اور بہن ثانیہ کو دیکھ کر نہال ہو رہے تھے۔ محسن ان کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور سارا کاروبار محسن نے سنبھال رکھا تھا۔ انہیں محسن کے لیے ایک ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی جو کہ بالکل گھریلو ہو اور گھر میں کسی قسم کا وبال نہ مچائے۔ رشتے والی خالہ نے ثانیہ کی اتنی تعریف کر رکھی تھی کہ وہ پہلے سے ہی مطمئن تھے۔ اور پھر کھانے کی ٹیبل دیکھ کر ان کی آنکھیں کھل گئیں، کیونکہ ثانیہ نے بڑے سلیقے کے ساتھ بہترین کھانا تیار کر رکھا تھا۔ خالہ نے انہیں صاف الفاظ میں بتا دیا کہ ہم لوگ زیادہ کچھ دے نہیں سکتے شادی کے موقع پر، اور نہ ہی ہماری کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ ہے۔ لڑکے کی دادی نے یہ سنتے ہی خالہ سے شفقت سے کہا، بیٹا، جو اپنی بیٹی دے رہے ہوتے ہیں انہیں کچھ دینے کی ضرورت نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس نے ہمارے بیٹے کو اس قابل بنا رکھا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ہر چیز خود مہیا کر سکتا ہے۔ بس آپ کی بیٹی عزت اور پیار والے ماحول کو برقرار رکھے اور گھر کی بڑی بہو ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھے۔ ہمیں ثانیہ بہت پسند ہے۔ آپ لوگ جب چاہیں آ کر ہمارا گھر بار دیکھ لیں اور لڑکے سے مل لیں۔ ثانیہ یہ سن کر شرما کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ لوگ بڑی محبت سے ہمیں اپنے گھر آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ خالہ ان سے مل کر بہت خوش تھی۔ جیسے ہی شام کو خالو گھر پہنچے، خالہ نے انہیں لڑکے کے گھر والوں کے بارے میں ساری تفصیلات بتائی تو خالو بھی مطمئن ہو گئے اور کہنے لگے، چلو اگر لوگ اچھے ہیں تو پھر لڑکا دیکھ کر آ جاتے ہیں، پھر جو نصیب میں ہوا وہ ہو جائے گا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ یہ رشتے والے خود ہی واپس بھاگ جائیں۔ مجھے بار بار ان عورتوں کی سونے کی چوڑیاں اور مہنگے لباس نظر آ رہے تھے۔ میرا چہرہ بالکل اتر سا گیا تھا۔ ان کی باتوں سے پتہ لگا تھا کہ ان کے ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے۔ میں نے اپنے کمرے کی چھت کی طرف دیکھا جہاں پر پنکھا بمشکل خود کو گھسیٹ کر تپتی ہوا پھینک رہا تھا، اور میں بے دلی سے کروٹ بدل کر اپنے برابر میں سوئے ہوئے زین کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ میری نظر میں اچانک ہی محسن کی فوٹو گھومنے لگ گئی جو لڑکے کی ماں نے میری خالہ کو دکھائی تھی۔ کہاں زین کا سانولا سا چہرہ اور کہاں محسن کا سرخ و سفید چہرہ۔ میں اس وقت شدید گناہ میں مبتلا ہو رہی تھی۔ اپنے شوہر کی کم صورتی کو دوسرے غیر مرد کی خوبصورتی سے موازنہ کرتے ہوئے 3-4 روز ایسے ہی گزر گئے۔ میری ایک پرانی دوست مجھ سے ملنے میرے سسرال پہنچ گئی اور میں اس کے ساتھ کچھ دیر کے لیے اپنے کمرے میں گئی۔ وہ میرے چہرے پر پھیلی ہوئی مایوسی اور پریشانی دیکھ کر بڑی رازداری سے مجھ سے پوچھنے لگی، کیا بات ہے کرن؟ کیا تم شادی سے خوش نہیں ہو؟ تم تو کہتی تھی کہ تم اپنی شادی کے بعد کسی دوسرے ملک گھومنے جاؤ گی، لیکن تمہارا گھر دیکھ کر تو ایسا لگ رہا ہے کہ تم لوگ مری بھی نہیں جا سکے ہو۔ اس کی طنزیہ باتوں نے میرے دل پر جیسے چھریاں ہی چلا دی تھی۔ واقعی میں اپنی دوست کے سامنے ایسے ہی بڑی بڑی باتیں کرتی تھی، انہیں جھوٹ موٹ کے قصے سناتی تھی کہ میرا فلاں کزن اتنا امیر ہے اور وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ میرا کزن اپنی ایک پرانی سی بائک پر بٹھا کر مجھے مکہ تک لے جاتا تھا۔
اور پھر واپسی پر وہی دہی بڑے یا گول گپے کی پلیٹ کھلا کر اتنا خوش ہو جاتا تھا جیسے اس نے مجھے دنیا جہان کی دولت لا کر دے دی ہو۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر اسے کہا کہ میرے ابو اچانک بیمار ہو گئے تھے اور انہوں نے میری جلد بازی میں شادی اس گھر میں کر دی۔ میں نے انہیں سمجھانے کی بڑی کوشش کی لیکن ان کی آنکھوں پر میرے خالہ اور خالو کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے اپنی طرف سے اپنی ساس اور نند اور شوہر کے مظالم کی جھوٹی سچی داستان بھی سنا دی اور اس کی ہمدردی بٹورنے کی کوشش کی۔ وہ میری طرف دیکھ کر افسوس کرنے لگی اور پھر باتوں ہی باتوں میں یہ تذکرہ چل نکلا کہ میری نند ثانیہ کا بھی رشتہ ہو رہا ہے۔ جب اس نے لڑکے کے بارے میں پوچھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اسے ثانیہ کے سسرال کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ وہ بھی سن کر میری طرح حیران رہ گئی اور کہنے لگی، ارے کرن، کیسے لوگ ہیں جو اتنے امیر ہو کر اس غریب سے گھر کے ساتھ رشتہ جوڑ رہے ہیں؟ کہیں لڑکے میں کوئی عیب تو نہیں ہے کہ جان بوجھ کر اس کی شادی غریب گھر میں کر رہے ہیں؟ اس کی یہ بات سن کر میں بھی سوچ میں پڑ گئی اور پھر کہنے لگی کہ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ لڑکے نے اپنے پورے گھر کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے اور سارا کاروبار بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی خواہش پر وہ لوگ رشتہ لے کر آئے ہیں کیونکہ رشتے والی خالہ نے ثانیہ کے بارے میں ان لوگوں سے بہت اچھی باتیں کی ہیں کہ ثانیہ بڑی سمجھدار اور ملنسار لڑکی ہے۔ اور پھر اس دن میں نے ثانیہ کا میک اپ کیا تھا، وہ لگ بھی بہت ہی پیاری رہی تھی۔ میری دوست میری باتیں سن کر میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ میری باتوں سے صاف جلن کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بیٹھ کر وہ واپس چلی گئی لیکن جاتے جاتے میرے کان میں کچھ ایسی بات پھونک گئی کہ میں ساری رات سوچتی رہی اور پھر صبح میں نے اپنے دل کے سامنے ہار مان ہی لی۔ میری دوست ذکیہ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ایک ایسے بزرگ کو جانتی ہے جو رشتے کروانے اور تڑوانے میں بڑا ماہر ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری نند کی شادی اونچی جگہ ہو جانے سے تمہاری ویلیو اور بھی ڈاؤن ہو جائے گی تو تم ایسا کرو کہ اپنی نند کا یہ رشتہ ہی ختم کروا دو، اور ساتھ ہی اگر تمہیں بھی زین کے علاوہ کسی سے محبت وغیرہ ہو تو وہ بابا اس مسئلے کا بھی حل کروا سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے دل میں ایک عجیب سی خواہش جاگ اٹھی۔ میرا دل چاہا کہ ثانیہ کا رشتہ وہاں سے ختم ہو جائے اور کسی طریقے سے میرا رشتہ محسن کے ساتھ جڑ جائے۔ اس وقت میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میری شادی کو 1 سال ہونے والا ہے، لیکن ذکیہ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بابا پیسے ایک ساتھ لیتے ہیں اور کام گارنٹی کا کرتے ہیں۔ یہ سن کر میں پریشان ہونے لگی اور سوچنے لگی کہ اس بابا کو دینے کے لیے میں پیسے کہاں سے لاؤں گی، اور پھر ایک دم سے میری آنکھیں چمکنے لگی۔ زین ہر مہینے مجھے 2-3 ہزار روپے دیتا تھا اور کہتا تھا کہ انہیں چاہے خرچ کر لو یا بچا کر رکھ لو، میں تم سے کبھی ان کے بارے میں نہیں پوچھوں گا۔ میری ضرورت کی ساری چیزیں مجھے میری ساس ہی لا کر دیتی تھی اور کبھی زین خود بھی لاتا تھا، اس لیے میرے پاس وہ پیسے ایک طرف سے جمع ہو رہے تھے۔ میں نے جلدی بیٹھ کر پیسے گنے تو اس وقت میرے پاس 40,000 روپے کے قریب پیسے جمع ہو گئے تھے۔ میں نے گن کر 20,000 ان سے الگ کیے اور پھر اپنی دوست کو میسج کیا کہ میں اس بابا سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ اگلے ہفتے میری ساس اور خالو زین کے ساتھ ان لوگوں کے گھر جا رہے تھے تاکہ منگنی کا دن طے کر لیں۔ ثانیہ اس روز اپنی بڑی بہن کے گھر گئی ہوئی تھی۔ تانیہ باجی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، وہ بار بار ثانیہ کو بلا رہی تھی کیونکہ ان کے چھوٹے بچے تھے۔ میں اس روز گھر پر اکیلی تھی اور میں نے اس بات پر خدا کا لاکھ شکر ادا کیا۔ ذکیہ نے مجھے بتایا تھا کہ بزرگ اس شخص کی پہنی ہوئی قمیص مانگتا ہے جس پر جدائی کا عمل کرواتا ہو۔ یہ سن کر میں ڈرتے ثانیہ کے الماری کے پاس پہنچی اور وہاں سے ثانیہ کی پہنی ہوئی قمیص نکال لی۔ میرے اندر ایک عجیب سا خوف مسلسل طاری تھا کہ یہ کام جو میں کرنے جا رہی ہوں کیا ٹھیک ہے یا غلط۔ جب میں اس بابا کے آستانے پر پہنچی تو بڑا ہی عجیب سا ماحول بنا ہوا تھا۔ بہت ساری عورتیں وہاں جمع تھیں اور سبھی اپنے اپنے مسئلوں کے بارے میں ایک دوسرے کو بتا رہی تھی۔ زیادہ تر مسائل ساس بہو نند بھابھی یا پھر کسی امیر رشتہ دار سے حسد اور جلن کے ہی تھے۔ کچھ عورتیں ایسی تھیں جو میری طرح پہلی بار وہاں پہنچی تھی۔
وہ دوسری خواتین سے اس بابا کی کرامت کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ چند خواتین تو بڑھ چڑھ کر اس طرح سے بابا کے بارے میں بتا رہی تھی جیسے بابا کوئی بہت ہی مہان ہستی ہو۔ میری دوست ذکیہ کو وہاں پر کام کرنے والی بوڑھی عورت جانتی تھی، اس لیے ہمیں جلدی اندر بھیج دیا گیا۔ اس بابا کی صورت کافی ہیبت ناک سی تھی اور اس کمرے میں بہت عجیب و غریب سامان رکھا ہوا تھا جسے دیکھ کر میرا دل ایک دم سے ہول اٹھا، کیونکہ مختلف جانوروں کی کھالیں، کھوپڑیاں اور طرح طرح کے مرتبان رکھے ہوئے تھے، جن میں کچھ کالے بچھو اور ایک میں تو ایک سیاہ رنگ کا سانپ بھی رکھا ہوا تھا۔ میرے دل پر لرزہ طاری ہو گیا۔ مجھے اب جا کر سمجھ آیا کہ یہ کوئی روحانی عامل نہیں تھا بلکہ کالا جادوگر تھا۔ ایک بار میرے دل میں خیال اٹھا کہ میں یہاں سے چپ چاپ واپس بھاگ جاؤں، لیکن اچانک اس بابا نے آنکھیں کھول کر میری طرف گھورنا شروع کر دیا اور پھر کہنے لگا، نہ بچہ جو ایک بار ساون بنگالی کے پاس آ جائے پھر واپس نہیں جائے گا۔ میں حیران رہ گئی کہ اسے میرے دل کا حال کیسے معلوم ہوا۔ اس کے پاس ایک لوہے کی تشتری میں کچھ عجیب سا سامان رکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی اس کے پاس ایک برتن میں آگ بھی جل رہی تھی۔ میں نے ایسا منظر صرف فلم یا ڈراموں میں ہی دیکھا تھا۔ میرے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی۔ ذکیہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر دبایا اور حوصلہ دیتے ہوئے کہنے لگی، ڈرو مت کرن، بابا جی بہت رحم دل ہیں، انہیں اپنا مسئلہ بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس بابا کو اپنے سارے حالات سنائے اور کہا کہ میں اپنے شوہر زین کے ساتھ خوش نہیں ہوں۔ میری خواہش تھی کہ میری شادی بھی کسی امیر کبیر گھرانے میں ہوتی اور میں ساری عمر عیش کی زندگی گزارتی، اور اب میری نند کی شادی بیٹھے بٹھائے اتنے امیر گھر میں ہو رہی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میری نند کا رشتہ وہاں سے ٹوٹ جائے۔ میں نے اس سے آگے کی اپنی خواہش اس کو نہیں بتائی۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر کے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگا اور پھر تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھول کر کہا، اپنی نند کا کوئی پہنا ہوا کپڑا لائی ہو تو دے دو، میں تمہیں ابھی پڑھائی کر کے دیتا ہوں۔ تم اس کو اپنے صحن میں کچی مٹی میں دبا دینا، پھر تماشا دیکھنا۔ میں نے شاپر سے نکال کر قمیض اس کے حوالے کر دی۔ وہ قمیض پر پڑھائی کرتا رہا اور گھیرا لگاتا رہا۔ میں چپ چاپ اس کو دیکھتی رہی۔ اس نے پڑھائی ختم کر کے قمیض میرے حوالے کی اور پھر مجھ سے پورے 20,000 روپے لے لیے اور کہا کہ اگلی بار 1 ہفتے کے بعد آ جانا اور اپنے ساتھ 20 کیلیں بھی لانا، انہیں دم کر کے دوں گا اس لڑکی کے کمرے میں چاروں طرف ڈال کر جہاں پر اس کے کپڑے رکھے ہیں، ان میں دبا دینا۔ جیسے جیسے کیلوں پر زنگ لگنا شروع ہوگا تمہاری دشمن کمزور پڑتی رہے گی اور پھر اس کا رشتہ بھی خود ہی ختم ہو جائے گا۔ مجھے یہ سب سن کر بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن اب میں بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ واپسی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ ثانیہ کو کوئی نقصان پہنچا دے گا، مجھے تو بس اس کا رشتہ ختم کروانا تھا۔ میں اور ذکیہ جلدی جلدی وہاں سے نکل کر اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے۔ اس عامل نے مجھے ایک عجیب سا سفوف بھی دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ اس لڑکی کے کھانے پینے میں ملا کر اسے دیتی رہنا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے وہ کسی چیز کی جلی ہوئی راکھ ہے۔ مجھے اچھی طرح سے احساس تھا کہ یہ جو کام میں کرنے جا رہی ہوں یہ غلط کام ہے، لیکن جلن اور حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ میرے صحن میں کچی مٹی کی ایک کیاری بنی ہوئی تھی جہاں پر طرح طرح کے پھل اور پودے لگے ہوئے تھے۔ میں نے ایک جگہ سے کافی ساری مٹی نکالی اور وہ قمیض مٹی میں دبا دی۔ میری ساس اور میرے میاں کے گھر لوٹنے کا وقت ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کیاری کو ٹھیک کیا اور پھر جلدی جلدی اپنا منہ ہاتھ دھو کر کپڑے صاف کر لیے۔ شام کو 6 بجے کے قریب وہ لوگ واپس لوٹے تو بے حد خوش تھے، کیونکہ ثانیہ کے سسرال والوں نے شادی جلدی کرنے کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ وہ بالکل سادگی سے نکاح کر کے ثانیہ کو لے جائیں گے۔ لڑکے نے خالہ خالو سے کہا تھا کہ جہیز کی یا فرنیچر کی کوئی ٹینشن نہ لیں۔ زین بھی بہت خوش تھا۔ میں نے اپنے دل پر جبر کا پتھر رکھ کر اس دن ان لوگوں کو مبارکباد دی اور پھر اپنی خوشی ظاہر کرنے کے لیے ان کے ساتھ اچھا رویہ بھی رکھا اور شام کے کھانے میں سب کی من پسند بریانی بھی بنا دی۔ 2 روز بعد ثانیہ واپس گھر آ گئی۔ تانیہ باجی کی طبیعت تو ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن ثانیہ کو شدید تیز بخار ہو رہا تھا۔ جب وہ گھر واپس پہنچی اس کی آنکھیں بہت زیادہ سرخ ہو رہی تھیں اور وہ بہت زیادہ سر درد کی شکایت کر رہی تھی۔ خالہ اس کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی اور اسے
قریبی ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ اس نے بخار کی میڈیسن دے کر کہا کہ 1-2 روز میں بخار اتر جائے گا، لیکن رات تک ثانیہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ زور زور سے چیخ رہی تھی کہ اس کے سر میں کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے ہمدردی ظاہر کرتے ہوئے اسے گرم دودھ کے ساتھ ایک نیند کی گولی بھی دی تاکہ وہ کچھ دیر سو جائے۔ خالہ نے اس کی نظر بھی اتاری۔ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید اسے کسی کی نظر لگ گئی ہے، تو میں دل ہی دل میں ہنس پڑی۔ میں نے دودھ گرم کر کے اس میں چاکلیٹ پاؤڈر ڈالا اور ساتھ ہی اس سفوف کی ایک چٹکی بھی ملا دی۔ ثانیہ دودھ پینا نہیں چاہتی تھی، لیکن خالہ نے اسے زبردستی دودھ پلا دیا۔ میرا کام ختم ہو چکا تھا، اس لیے میں خوشی خوشی اپنے کمرے میں سونے چلی گئی۔ صبح اٹھی تو خالہ بہت پریشان تھی، کیونکہ ساری رات ثانیہ بخار میں عجیب عجیب سی حرکتیں کرتی رہی۔ وہ شکایت کر رہی تھی کہ اسے اپنے کمرے میں کچھ چلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے اور کچھ لوگ بہت زیادہ شور مچاتے ہوئے کمرے میں گھس گئے ہیں۔ خالو ثانیہ کی یہ باتیں سن کر بہت زیادہ پریشان ہوئے اور امام مسجد سے پانی دم کروا کر لائے۔ امام صاحب نے بتایا کہ ثانیہ کو کسی شدید حاسد کی بہت بری نظر لگی ہے اور اس کا صدقہ دیا جائے۔ خالہ نے اسی وقت گوشت منگوا کر ثانیہ کے سر سے وار کر زین کے ہاتھ میں دے دیا اور اسے تاکید کی کہ وہ یہ گوشت لے جا کر قبرستان میں ڈال دیں۔ ایک دم خالہ کی نظر گوشت پر پڑی تو خالہ چیخنے لگی، کیونکہ گوشت میں ایک دم ہی بہت لمبے لمبے کیڑے نظر آنے لگے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میں بھی بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی۔ کیا وہ کالا جادوگر اتنا طاقتور تھا؟ خیر مولوی صاحب گھر آ کر ثانیہ کو کچھ دیر دم کرتے رہے اور پھر پانی پر دم کر کے اسے پلا دیا۔ ثانیہ نے 3 روز بعد جا کر آنکھیں کھولی تھی۔ اس کا چہرہ ایک دم اس طرح سے زرد ہو گیا تھا جیسے کسی نے اس کا سارا خون چوس لیا ہو۔ اسے شدید کمزوری محسوس ہو رہی تھی کہ خالہ اسے پکڑ کر واش روم تک لے جا رہی تھی۔ میں دوپہر کا کھانا بنانے لگی تو خالہ نے مجھے کہا کہ میں ثانیہ کے لیے کھچڑی بنا دوں۔ کھچڑی بناتے ہوئے میرے دل میں خیال اٹھا کہ میں اس میں وہی سفوف ڈال دیتی ہوں، لیکن ثانیہ کا بیمار چہرہ دیکھ کر میرا دل نہیں چاہا میں اسے مزید تکلیف دوں، اس لیے میں نے اپنا ہاتھ روک دیا۔ میں ابھی کھانا بنا ہی رہی تھی کہ اچانک سے چولہے پر رکھا ہوا کھچڑی کا برتن زور سے نیچے جا گرا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ بے ساختہ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ خالہ فوراً بھاگ کر کچن میں پہنچی تو میں نے انہیں بتایا کہ کھچڑی کا برتن خود بخود چولہے سے نیچے جا گرا ہے۔ خالہ بھی پریشان ہو گئی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ کالی قوتیں اس وقت ہمارے گھر میں بھی موجود ہیں۔ اب میری مجبوری تھی کہ میں ثانیہ کو جو بھی کچھ دیتی اس میں وہ سفوف ملا کر دیتی۔ ثانیہ کی شادی کی تاریخ 20 دن بعد کی طے ہوئی تھی۔ خالہ بہت زیادہ پریشان تھی کہ ثانیہ کی طبیعت اس قدر اچانک کیسے خراب ہو گئی۔ پہلے تو کبھی ثانیہ کو ہلکا سا بخار بھی نہیں ہوا تھا۔ ثانیہ کی ساس کو علم ہوا کہ ثانیہ بیمار ہو گئی تو اس سے ملنے پہنچی۔ مجھے لگا وہ ثانیہ کی حالت دیکھ کر شادی سے انکار کر دے گی، لیکن وہ تو میری خالہ کو یہ کہہ کر چلی گئیں کہ پریشان نہ ہوں اور جو کچھ بھی علاج ہوتا ہے کروائیں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ لوگ ضرور حاضر ہیں، اور جیسے ہی ثانیہ کی شادی ہوگی وہ اسے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں گی۔ یہ سن کر میری امیدوں پر تو پانی پھر گیا۔ میں کبھی کبھار ہی میکے جاتی تھی کیونکہ میں اماں سے ابھی تک ناراض تھی، لیکن اس کالے جادوگر سے ملنے کے لیے میں نے خالہ سے کہا کہ مجھے کچھ دیر کے لیے اماں کے گھر جانا ہے۔ خالہ نے خوشی سے مجھے اجازت دے دی اور میں اپنی دوست کو فون کر کے اس کے گھر پہنچ گئی اور اسے اپنے ساتھ لے کر پھر سے ساون بنگالی کے پاس جا پہنچی۔ اس بار اس نے مجھ سے 10,000 روپے منگوائے تھے۔ میں 10,000 روپے بھی خوشی خوشی لے گئی اور اپنے ساتھ لوہے کی کیلیں بھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگا اور پھر کہنے لگا، بتاؤ لڑکی میرے عمل میں طاقت ہے یا نہیں؟ میں اس سے کہنے لگی کہ ثانیہ کی ساس اس سے ملنے تو آئی تھی مگر رشتہ ختم کر کے نہیں گئی۔ وہ یہ سن کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ کام تمہاری مرضی کا ہی ہوگا، مگر بس طریقہ تھوڑا الگ ہوگا۔ میں اس کی بات سن کر بالکل مطمئن ہو گئی۔ اس نے مجھے کیلیں دم کر کے دی اور میں سیدھی گھر واپس پہنچ گئی۔ سردیوں کے دن تھے۔ خالہ ثانیہ کو دھوپ لگوانے کے لیے صحن میں لے کر کچھ دیر بیٹھ جاتی تھی۔ اس دوران مجھے موقع ملا اور میں نے ثانیہ کے کپڑوں کی الماری میں اس کے کپڑوں کے نیچے وہ کیلیں ڈال دی اور ساتھ ہی اس کے کمرے میں بھی چاروں طرف کیلیں چھپا کر ڈال دی۔ اس رات سے ثانیہ کی حالت اتنی بگڑی کہ وہ پوری رات
چیخیں مار مار کر روتی رہی۔ جب صبح اذان کی آواز گونجی تب جا کر اس کی چیخیں تھمیں۔ اب تو خالہ اور خالو بھی اس کے روحانی علاج کے لیے پریشان ہو رہے تھے اور مولوی صاحب بار بار گھر آ رہے تھے۔ 1 یا 2 دن اس علاج یا دم سے اسے کچھ بہتری ہوتی اور پھر سے وہی حالت ہو جاتی۔ خالو نے ثانیہ کے سسرال میں صاف طور پر یہ بات بتا دی تھی کہ بچی زیادہ بیمار ہے، یہ نہ ہو کہ شادی کے بعد آپ لوگ اسے کسی قسم کا طعنہ دیں یا پھر خود تنگ آ جائیں۔ محسن نے خود خالو کو تسلی دی تھی اور کہا تھا کہ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور ایسی کوئی بیماری نہیں جس کا کوئی علاج نہ ہو، آپ بے فکر رہیے۔ نکاح سے 4 روز پہلے ثانیہ کی طبیعت کافی سنبھل گئی تھی۔ میں بھی دوبارہ اس کالے جادوگر کے پاس نہیں گئی۔ خالہ نے بہت اچھی مہندی والی بلا کر ثانیہ کو مہندی لگوائی اور ثانیہ کے سسرال سے اس کی شادی کا سارا سامان پہنچا تو ساری لڑکیاں اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی، کیونکہ ایک ایک چیز اتنی مہنگی اور خوبصورت تھی جو کبھی ہم جیسے لوگوں نے دیکھی بھی نہ تھی۔ میرا دل اندر ہی اندر بہت برا ہو رہا تھا اور پھر میں خود کو تسلی دیتی، کوئی بات نہیں، جلد ہی یہ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ نکاح کا دن آ گیا تھا۔ ثانیہ دلہن بن کر بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ میں منتظر تھی کہ دیکھو اب کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہی ثانیہ کا نکاح ہوا، ثانیہ نے زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ سبھی لوگ گھبرا گئے، لیکن محسن اور اس کے والد نے کہا کہ کوئی فکر مندی کی بات نہیں ہے، وہ ثانیہ کو آج ہی رخصت کر کے لے جائیں گے۔ یہ پہلی دلہن تھی جس کی رخصتی اس کی بے ہوشی کے عالم میں ہوئی تھی۔ اس کے سسرال والوں نے اسے بہت اچھے ڈاکٹر کو دکھایا۔ اس نے بتایا کہ ثانیہ کو کوئی شدید ذہنی دباؤ ہے۔ ثانیہ کے سسر خود بھی تبلیغی جماعت میں جاتے رہتے تھے، انہوں نے ثانیہ کے لیے خود سے پڑھائی کی۔ مجھے عامل نے تاکید کی تھی کہ ثانیہ کے ساتھ جانے والے سامان میں بھی وہ کیلیں ڈال دوں، لیکن ثانیہ تو اپنے ساتھ کچھ لے کر ہی نہیں گئی تھی۔ نہ شادی کی کوئی رسم ہوئی تھی، نہ ہی کوئی خوشی۔ ہم سب لوگ ثانیہ سے ملنے گئے تو اس کی حالت کافی بہتر تھی۔ اس کا خوبصورت کمرہ اور فرنیچر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کچھ دیر وہاں رہ کر ہم سب لوگ واپس آ گئے۔ رات کو ثانیہ کے سسرال سے فون آیا کہ ثانیہ شام کو بے ہوش ہو گئی ہے اور اب ICU میں ہے۔ خالہ یہ سن کر روتی پیٹتی ہاسپٹل بھاگی تو ایک دم میرے دل میں احساس جرم پیدا ہوا اور نہ جانے کیا ہوا کہ میں نے اس کی کیاری میں سے ثانیہ کی قمیص نکالی، اس کی گرہیں کھولی اور اس کالے جادوگر نے اس میں جو سفوف باندھ رکھا تھا اسے دھو ڈالا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ میں جیسے ہی وہ قمیص دھو کر اٹھی، مجھے لگا جیسے ایک دم سے دھواں سا نالی سے اٹھ کر میری طرف آیا اور اس نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میرے کانوں میں بہت چبھتی ہوئی سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ وہ بڑی عجیب سی مخلوق تھی اور نہ جانے کس زبان میں بار بار کچھ کہہ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا میرے آس پاس بہت سے لوگ ہیں جو مجھے محسوس ہو رہے ہیں، صرف نظر نہیں آ رہے۔ میں اتنی زیادہ ڈری کہ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر زوردار چیخ ماری۔ گھر پر کوئی نہیں تھا جو میری مدد کو پہنچتا۔ وہ پوری رات میں نے صحن میں بیٹھ کر گزاری۔ صبح فجر کے وقت زین کی مجھے کال آئی۔ ثانیہ اپنی جان کی بازی ہار گئی تھی۔ رات 2 بجے سے اس کے ناک اور منہ سے بے تحاشا خون نکل رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اندر ہی اندر سے سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ میرے ہاتھ سے فون گر پڑا۔ میں زور زور سے چیخ مار کر رونے لگی۔ ثانیہ کی شادی کو ابھی صرف 10 دن ہوئے تھے اور وہ پیاری لڑکی ہمیشہ کے لیے یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میری بلا وجہ کی حسد اور جلن نے میری بہنوں جیسی نند کی جان لے لی تھی۔ میں پچھتاوے کی آگ میں بہت بری طرح سے جل رہی تھی، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں بھاگتی ہوئی ثانیہ کے کمرے میں پہنچی اور اس کے کپڑوں کے نیچے سے وہ کیلیں نکالی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ لوہے کی وہ مضبوط کیلیں بھربھری ہو کر بالکل پاؤڈر بن چکی تھی۔ یعنی اس پر کیا گیا عمل اتنا خطرناک تھا، جس نے لوہے کو بھی گلا دیا تھا تو پھر گوشت پوست سے بنی ہوئی معصوم لڑکی تھی۔ یہ دیکھ کر ایک دم سے میرا دماغ الٹ گیا، زور زور سے چیخنے لگی اور اپنے بال نوچنے لگی۔ مجھے ہر طرف بھیانک شکلوں کی مخلوق نظر آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا میرے جسم میں بے شمار
سوئیاں چبھوئی جا رہی ہوں۔ یہ سب میرے ساتھ اس لیے ہوا کہ میں نے اس کالے جادوگر کا عمل مدت پوری ہونے سے پہلے خراب کیا تھا۔ میری حالت کی وجہ مجھے ثانیہ کے جنازے پر بھی نہیں لے جایا گیا تھا۔ میری خالہ اور خالو نے میرا علاج کرانے کی بہت کوشش کی تو مولوی صاحب نے انہیں بتایا کہ انہیں اندازہ تھا کہ ان کی بہو نے ہی ان کی بیٹی پر کچھ عمل کروایا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اتنا شدید عمل ہوگا۔ لیکن وہ مجبوراً خاموش رہے کہ کہیں ان کا اندازہ غلط نہ ہو اور ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا نہ پھیل جائے۔ میری حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ میں گھر میں رکھے جانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی، بلکہ اب میں دماغی امراض کے ایک ہاسپٹل میں داخل ہوں، جہاں پر اس عامل ساون بنگالی کے موکلات ہر وقت میرا جینا حرام کر کے رکھتے ہیں۔ میں بھی ایک روز یوں ہی ان کے ہاتھوں ماری جاؤں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ برے عمل کا نتیجہ بھی برا ہی ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بالکل ویسا ہی ہوا۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کیا حسد کی آگ میں واقعی انسان کے دل میں رشتوں کا احساس ختم ہو جاتا ہے؟ اپنی کمنٹ باکس میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔